بائیپولر ڈس آرڈر اور خودکشی. بائیپولر ڈس آرڈر اینڈ سوسائڈ. بائیپولر ڈس آرڈر کے مرض میں مبتلا 25 سے 50% افراد خودکشی کا اقدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے اس مرض کی جلد تشخیص اور علاج اہم ہے. یہ معلوم کرنے کے لیے آپ یا کوئی اور شخص بائیپولر ڈس آرڈر میں مبتلا ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو ان علامتوں کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ بروقت علاج کروا سکیں. یہ بیماری قابل علاج ہے. اس کی شرح تناسب عام ڈپریشن سے کافی کم ہے. 100 میں سے ایک فرد اپنی زندگی کے کسی موڑ پر بائیپولر ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتا ہے. یہ 14 سال سے 15 سال کی عمر میں شروع ہو سکتی ہے. اس کی شرح تناسب مردوں اور عورتوں میں یکساں ہے. اس بیماری میں مبتلا افراد اپنے مزاج میں متضاد تبدیلی بار بار محسوس کرتے ہیں. یہ ایک دماغی مرض ہے جس میں موڈ، مزاج بار بار تبدیل ہوتا ہے، جو کہ تیزی کا دورہ یا خوشی کا دورہ جسے مینک ایپیسوڈ کہا جاتا ہے، اور افسردگی کا دورہ جسے ڈپریسو ایپیسوڈ کہا جاتا ہے. تیزی یا خوشی کے دورے، مینک ایپیسوڈ اور مینیا کی علامات. اس میں جذبات کی شدت معمول سے زیادہ ہوتی ہے اور اس میں بہتری اور خوشی کا احساس ہوتا ہے. اس کی علامات اور احساسات میں بہت زیادہ خوشی اور جوش یا غصہ محسوس کرنا، نئے اور پرجوش منصوبے ذہن میں آتے ہیں، خود کو بہت اہم محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ خرچ اور بے جا خرید و فروخت کرنے کی عادت ہوتی ہے، مسرت کا شدید احساس جسے یوفوریا کہا جاتا ہے ہوتا ہے، پر امیدی کا احساس ہوتا ہے، توانائی کا بڑھ جانا اور اپنے اندر بے انتہا طاقت و قوت محسوس کرنا، بہت زیادہ حرکات و سکنات کرنا، خوش فہمی میں مبتلا ہونا اور غلط فیصلے کرنا، رویے کا سماجی اور معاشرتی طور پر ناقابل برداشت ہونا، بے چین ہونا اور توجہ کے ارتکاز میں کمی کا ہونا بھی ہو سکتا ہے. مریض نقصان دہ اور خطرناک رویہ اپناتے ہیں جو زندگی کو مؤثر انداز میں گزارنے میں رکاوٹ بنتا ہے اور آپ کے تعلقات اور ذریعہ معاش کو برباد کر دیتا ہے. ایک کے بعد ایک خیالات کا آنا یہ زندگی کو مؤثر انداز میں گزارنے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے. بہت تیز بولنا اور بے ربط جملے ادا کرنا، باتیں کرتے ہوئے ایک موضوع سے فوراً دوسرے موضوع پر آ جانا، بہت زیادہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونا کیونکہ وہ آپ کے احساسات اور جذبات سے متفق نہیں ہوتے ہیں، جلد ہی تشدد پر آمادہ ہو جانا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں کمی ہونا، تذبذب میں رہنا، کم سونا، بہت زیادہ متحرک اور تیز چلنا، بے دھڑک جو منہ میں آئے کہہ دینا، جنسی خواہش کا بڑھ جانا اور جنسی خواہش پر قابو نہ رکھنا بھی ان علامات اور احساسات میں شامل ہیں. شراب اور نشہ آور ادویات کا استعمال کرنا، خواب آور گولیوں کا کثرت سے استعمال کرنا،
اپنی ہر غلط حرکت کو درست سمجھنا بھی ان علامات اور احساسات میں شامل ہے، یا یہ محسوس کرتا ہے کہ طبیعت بہت خوش ہے اور ضرورت سے زیادہ ہی حشاش بشاش ہے، یہ خوشی کا عرصہ یا مینیا یا جنون کا دورہ کہلاتا ہے۔ زیادہ تر مریضوں دونوں کیفیتوں سے گزرتے ہیں، لیکن کچھ مریض صرف افسردگی یا صرف بے حد خوشی کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس سے کم شدت کے مینیا کو ہائپومینیا یا کم جنونی کیفیت کہتے ہیں۔ جنون کا دورہ، جسے مینک اٹیک کہا جاتا ہے، جب ہوتا ہے تو موڈ یا مزاج اچھا ہوتا ہے۔ اوپر بیان کی گئی علامات میں سے 3 یا 3 سے زیادہ علامات اگر ہفتے بھر موجود رہیں تو یہ جنون کا دورہ کہلائے گا۔ افسردگی کا دورہ، ڈپریسو ایپیسوڈ کی علامات۔ زیادہ تر مریضوں میں دورے کے درمیانی عرصے میں کوئی علامات نہیں ہوتی ہے، جبکہ کچھ مریضوں میں علامتوں کی موجودگی ہوتی ہے، جس کی شدت مختلف ہو سکتی ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر، مزاج کی دو رخی خرابی، یہ کلاسک قسم ہے جس میں ایک کے بعد ایک اور بار بار مینیا اور ڈپریشن کے دورے ہوتے ہیں۔ بائی پولر ڈس آرڈر 2، اس میں شدید مینیا نہیں ہوتا، جبکہ اس میں معمولی نوعیت کا مینیا ہوتا ہے جس کو ہائپومینیا کہتے ہیں۔ ہائپومینیا مینیا کی معمولی قسم ہے جس میں مریض اپنے آپ کو کچھ وقت بہتر محسوس کرتا ہے، مگر یہ کیفیت زیادہ عرصے برقرار نہیں رہتی ہے۔ اگر ہائپومینیا کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ شدید مینیا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ افراد بائی پولر ڈس آرڈر کی دونوں اقسام میں سے کسی ایک میں مبتلا ہوں اور انہیں شدید مینیا یا ڈپریشن کے دورے بھی ہوتے ہوں تو وہ سائیکوسس میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔